السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دوستو ایک ایسی بات شیئر کر رہا ہوں میں آپ سے، آپ یقین جانیں کہ اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا اور اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بہت کچھ بدل جائے گا۔ کیونکہ یہ جو گفتگو میں ابھی آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس گفتگو کا تعلق ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ لیکن معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے دوستو کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اتنے مست ہوئے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں ہے کہ سفر کہاں کا ہے، راستہ کہاں کا ہے، منزل کہاں کی ہے۔ آپ یقین جانیے، میں جب یہ ساری ابھی چیزیں پڑھ رہا تھا تو میں پورا وجود میرا لرز گیا اور میں بڑی دیر تک ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلا رہا، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو چیز ہے میں آپ سے شیئر کروں اور پھر میں آپ کا رسپانس دیکھوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر مست ہیں، پیسے کما رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، زندگی کو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے لے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقتاً میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دنیا کے اندر جو ہم کما رہے ہیں، جو ہم جمع کر رہے ہیں، جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اور دن اور رات کی فکر سے بالکل آزاد ہو کے دن اور رات ایک ہی کام لگا ہوا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ ہم نے مال اکٹھا کرنا ہے، ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اور اس پیسے کی دوڑ میں ہم اپنے آرام کو، سکون کو، آسائشوں کو بھول گئے ہیں، اور بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ آ جائے کسی بھی طرح سے۔ تو دوستو آپ یقین کیجئے، جب میں نے یہ پڑھا میں لرز گیا، اور یہ چیز میں جب آپ سے شیئر کروں گا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم نے اگر اپنی زندگی کے اندر چھوٹے گریڈ، بڑا گریڈ، یہ سب اس دنیا کے گریڈ ہیں۔ اصل گریڈ تو قبر میں پتہ چلے گا، جب اتریں گے وہاں پتہ چلے گا کہ کیا اس دنیا میں کرتے رہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہو گیا، کرم ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی تو عزتوں کے تاج ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے وہ ناراض ہوا تو پھر سمجھ لیجئے سارا کا سارا کیا کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ تو جو یہ چیز ہے، کہاں ہے ہم کھڑے، کہاں ہیں؟ پیسہ کما رہے ہیں اس وقت۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم وصیت کرتے ہیں، وصیت میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کے اوپر پوری کی پوری جو ہے ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں وارثوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ماں یا باپ کا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وراثت کے جو قوانین ہیں وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں ایک نقطہ آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو وراثت ہے، جس شخص کی وہ وراثت ہے، جو شخص اس دنیا کے اندر ساری زندگی مال جمع کر کے کما کے انبار لگاتا رہا، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وراثت کے اندر اس کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ سب لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو آپ اور ہم سوچیں، آج کی اس دنیا میں ہم مال اکٹھا کرنے میں اتنی دیوانگی کا شکار ہیں، اتنی دیوانگی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بھول گئے ہیں کہ یار ہمیں اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے، ہمیں عنقریب اس دنیا کو خیر باد کہہ دینا ہے۔ یہ دنیا عنقریب ہم سے ختم ہو جائے گی، بچھڑ جائیں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور میں تو کبھی کبھی دنیا سے جانے کا جب سوچتا ہوں تو مجھے ایک تصور بہت زیادہ سکون پہنچاتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ گو کہ جب ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ اعمال ہمارے جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ کہتے ہیں نا، یہ منہ ہے ایسا، وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ تو اس پہ مہربان کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ نبھا رہا ہے ہمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نبھا رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو اتنے برے ہیں کہ ہم تو کہیں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ لیکن میرا جو تصور ہے وہ میں دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ مرنے کا جب خیال آتا ہے تو ایک تصور ہے جو بڑی ڈھارس بندھاتا ہے، بڑی دل کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے، اور ایک روشنی اور ایک اعتماد اور ایک سکون فراہم کرتا ہے، وہ موت کا منظر، موت کا وقت۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ہم قبروں میں اتریں گے اور جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے تو ہمیں دو جہانوں کے سردار کی زیارت ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ بس اس خیال سے بڑی جو ہے ایک یوں سمجھ لیجئے، جب یہ خیال آتا ہے کہ قبر میں جب جائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، وہ تصور جو ہے نا وہ پورے وجود کو سرشار کر دیتا ہے، خوشی سے چہرہ چمک جاتا ہے
کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، ان کے چہرے کی ہم زیارت کریں گے، ان کے قدموں سے ہم لپٹ جائیں گے. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کسی مومن مسلمان کے لیے. تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اب اس میں مال اکٹھا کر رہے ہیں، ضرور اکٹھا کریں، منع نہیں ہے اسلام میں مال اکٹھا کرنا، لیکن اس مال کو اپنے لیے وبال جان نہ بنائیں. حلال ذریعے سے مال اکٹھا ہو اور حلال کاموں میں خرچ ہو تو اس مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں برکتیں ملتی ہیں. اور جو مال حرام ذریعے سے آتا ہے اور حرام کاموں میں خرچ ہوتا ہے وہ یقینی طور پر ایک بڑی آزمائش کا اور تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. تو مقصد یہ پیغام دینے کا یہ ہے کہ مال ضرور کمائیں لیکن حلال ذریعے سے، اور لوگوں پر خرچ کر دیں، اس کو جمع کر کے نہ رکھیں. کیوں کہ اگر یہ جمع پڑا رہا تو اس میں مرنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے آج میرے ایک چھوٹے بھائی نے مجھ سے شیئر کی تھی، میں نے آپ سے شیئر کی ہے. تو اچھی بات کو شیئر کرنا چاہیے، یہ زندگی کی خوبصورتی ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یقین کریں بہت زیادہ سرشار ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج تمہیں ایک واقعہ سناؤں، تو سب صحابہ کرام ہمتون گوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ بالکل آپ فرمائیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ تھی، اور ذات مبارکہ ہے تھی نہیں ہے وہ تو ہیں، تو وہ ذات مبارکہ کیا ہے، اور حقیقتاً ان کے صدقے میں میری اور آپ کی سانس چل رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ اس گفتگو کو ایسے سنتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنبش بھی نہیں کرتے تھے. تو حقیقتاً دیکھا جائے وہ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گا، لیکن اگلی ویڈیو میں. اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے، کرم کرے مسلمانوں پر. یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ اذان ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ.